تب جا کے آپ کو بہترین نتائج اس کے ملیں گے۔ حکیم مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے۔ اور جناب کچھ اسپائنل کورڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی انسانی جسم کا وہ بنیادی حصہ ہے جو ایک تو جسم کو سہارا دیتا ہے، دماغ کو باقی جسم سے جوڑتا ہے اور حرکت اور توازن میں ہمیں مدد بھی فراہم کرتا ہے۔ اب ریڑھ کی ہڈی میں ہونے والا درد دنیا بھر میں پایا جانے والا ایک عام مسئلہ ہے، جو کبھی ہلکا ہو جاتا ہے، کبھی وقتی ہوتا ہے اور کبھی دیر پا اور شدید بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ریڑھ کی ہڈی میں کوئی خرابی، چوٹ یا تکلیف پیدا ہوتی ہے نا، تو انسان کو مختلف قسم کے مسائل، جس میں کمر درد ہے، اعصابی کمزوری آ جاتی ہے، یا جسم کے نچلے حصے میں وہ سن ہو جاتا ہے، ان جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کے ہم نے سیگمنٹ میں یہی بات کرنی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں درد کے مسائل، ان کی علامات، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کی جو تکلیف ہے اس سے ہم نے بچنا کیسے ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکریہ جی، بہت مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب اسپائنل کارڈ کے مسائل، اس میں درد کے خاص طور پر جو مسئلے ہیں نا، وہ تو آج کل ینگ جنریشن میں بھی بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں، بچوں میں بھی ایون دو کہ کہا جاتا ہے کہ جی ہائے ہماری کمر میں درد ہو رہی ہے، بڑوں میں تو پایا ہی جاتا ہے، تو یہ اتنا مسئلہ عام ہو چکا ہے؟ کمر درد جو ہے نا وہ واقعی موسٹ جو ہے افیکٹڈ پارٹ آف دا باڈی، یعنی آپ کہہ لیں، اور کمر ایک ایسی یعنی جو ہے اسٹرکچر ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، جس کو آپ سپائن کہتے ہیں، یہ سروائیکل سپائن سے شروع ہو کے کوکسکس تک، یعنی پورے جسم کی لینتھ میں جو کور آف یور باڈی ہے، اور بہت امپورٹنٹ اسٹرکچر ہے، اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ یعنی باقی دیکھیں نا سارے چھپائے ہیں، صرف ریکٹ اگر کسی پوزیشن میں کھڑا ہوتا ہے انسان ہی ہے جو دو پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس میں یہ سپائن کا ڈیزائن، اس کا کرویچر اور اس کی جو سٹیبلٹی ہے، وہی مین اس کا رول ہے۔ اور وہ دیکھیں نا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ینگ لوگوں سے لے کے اور اولڈ ایج تک سارے ہی اس میں، اور میرا خیال ہے ہر شخص زندگی میں جو ہے وہ کمر درد میں ضرور، بے شک وہ معمولی ہو یا وہ سیریس ہو، اس میں اپنی زندگی میں وہ مبتلا ضرور ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ورک لاس بھی ہے، امپلائیز کی چھٹیاں بھی، اگر آپ سارا دیکھیں تو کمر درد بہت بڑی وجہ ہے۔ اچھا یہ جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا، یہ معمولی درد سے لے کے بہت سیریسنس تک اس کی وجوہات میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، معمولی وجوہات میں تو آپ کہہ لیں کہ ہلکا پھلکا ٹوسٹنگ سپرین کہہ لیں، جو بیک ریڑھ کی ہڈی جو ہے اسپیشلی اس کا پورا سٹرکچر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اعصاب بھی ہیں، ہڈیاں بھی ہیں، لیگمنٹس بھی ہیں، کیپسول، جوائنٹ کیپسولز، پھر اس کے جو ہے وہ پیراسپائنل مسلز ہیں جو بڑا سٹرونگ، یعنی ایک جو ہے وہ دونوں طرف اس کے جو پٹھے ہیں وہ اس کو ایریکٹ رکھتے ہیں اور اس کو اپنے پوسچر میں رکھتے ہیں، اس کی الائنمنٹ کو رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے سٹرکچرز میں سے کوئی بھی چیز اگر متاثر ہوتی ہے تو وہ کمر درد کا موجب بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، معمولی نوعیت کی چیزیں میں بتا رہا تھا کہ آپ غلط پوسچر میں بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی ٹوسٹنگ ٹراما ہو گیا ہے، کوئی چیز وزنی اٹھائی ہے، کوئی ہلکا پھلکا مسل سٹرین جس کو کہتے ہیں وہ آ گیا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، ایک دو دن میں ریلیو ہو جائے گا، ریسٹ کرنے سے، تھوڑا سا پین مینجمنٹ کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سیریسنس کی طرف جائیں تو ایکسٹریم سیریسنس اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی سیکنڈریز، کینسر کی جو سیکنڈریز ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی کو جب متاثر کرتی ہیں، جب ٹی بی ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کرتی ہے، جب انفیکشن، پایوجینک انفیکشن ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کرتی ہے، یا کوئی پرائمری ٹیومر جو ہے کینسر اپنا ہی، ایک تو سیکنڈریز ہے نا، مثلا پروسٹیٹ میل میں سب سے زیادہ جو ہے پروسٹیٹ کینسر کی جو سیکنڈریز ہیں، سیکنڈریز سے مطلب اس کے جو پھیلاؤ ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں میں ہوتا ہے، تو آپ کو فرسٹ سمپٹم ہی وہاں سے آتا ہے کہ میرے کمر میں درد ہو رہی ہے، جا ہی نہیں رہی، میں دوائیاں بھی کھا رہا ہوں، جا نہیں رہی۔ جب ہم ایکسریز کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مائی گاڈ یہ تو سم تھنگ سیریس۔ جو سب سے کامن جو چیزیں ہیں جو ہم یعنی ہماری پریکٹس میں آتی ہیں،
جن کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی جنرل پریکٹیشنرز کے پاس پہلے تو جاتے ہیں نا, یا پہلے کسی حکیم کے پاس چلے گئے یا فزیو تھراپسٹ کے پاس چلے گئے. ہمارے پاس جب آتے ہیں لوگ تو وہ ذرا تھوڑی سی سیریس نوعیت کی کمر درد ہو گئی ہوتی ہے, تو وہ جب آتے ہیں تو وہ زیادہ تر سپورٹس انجری سارٹ آف ڈسک پرولیپس ہوتی ہے. اوکے, یعنی ریڑھ کی اگر اس کا سٹرکچر دیکھیں نا تو مورے ہیں اور مورے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی انٹرورٹیبرل جو ڈسک ہے اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور دو فیسڈ جوائنٹس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. بڑا خوبصورت سٹرکچر ہے, اور یہ جو جتنی موومنٹ ہے آپ کی کمر پہ یہ ساری فیسڈ جوائنٹس پہ, اور وہ جو ڈسک ہے اس کی اندر جو اللہ تعالیٰ نے لچک رکھی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے, اور جو سانوں پہ جو مسلز ہیں وہ ان کو ہلاتے ہیں. اب وہ جو ہے ڈسک پرولیپس ہونا ایک بہت ہی کامن چیز ہے. اوکے, یعنی آپ اور زیادہ تر کن میں ہوتی ہے, مردوں میں یا خواتین میں؟ اوکے, خواتین مرد دونوں میں ہوتی ہے. اوکے, اور یعنی آپ ہلکے سے ٹراما سے آپ نے چھینک ماری ہے زور سے, اور اگر آپ ریڈی نہیں ہے تو اس سے ہو جاتا ہے. اسپیڈ بریکر کے اوپر سے گاڑی زور سے گزری ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے زمین سے کوئی اچانک چیز اٹھائی ہے اور آپ وارم اپ نہیں ہے آپ کی باڈی, تو ڈسک کین پرولیپس. پرولیپس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈسک از اے کیپسولیٹڈ ایک سٹرکچر ہے, جیسے کیپسول میں آپ تھک جیل بند کر دیں. اب وہ جو اس کا کیپسول ہے اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے تو اس میں سے وہ میٹیریل باہر آتا ہے, اور جب باہر آتا ہے تو پیچھے ہی اسپائنل کارڈ ہے جس کو ہم حرام مغز کہتے ہیں, جو آپ ابھی فرما رہی تھی کہ برین سے لے کے باڈی کے ہر حصے تک جو نروز ہیں, جو کنٹرول آف یور باڈیز in the hands of your brain, اور برین کا جو کنیکشن ہے باڈی کے ساتھ وہ اسپائنل جو نروز ہیں جو ہر دو موروں کے درمیان میں سے گزر رہی ہے نکلتی ہیں, تو وہ جب ڈسک پرولیپس ہوتی ہے تو وہ یا اسپائنل کارڈ کو پریس کرتی ہے یا اس میں سے نکلنے والی نروز کو پریس کرتی ہے. اور دس از دا موسٹ کامن تھنگ جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. جو آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ او مائی گاڈ یہ تو کمر بھی درد ہے, باڈی پوسچر بھی تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا ہے, اور درد جو ہے وہ ٹانگ تک جا رہی ہے. کچھ لوگ پھر کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری فلاں جگہ سن ہو گئی ہے, پیر کا کچھ حصہ یا جو ہے گھٹنے کا کچھ حصہ یا تھائی کا کچھ حصہ, اور پھر جب ہم چلتے ہیں تو درد بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے سمٹمز جب بتاتے ہیں تو وی جسٹ امیڈیٹلی کم ٹو نو دیٹ ڈسک ہیز پرولیپسڈ اور اٹس پریسنگ دا نرو. ہمیں پھر ہم اس کی ڈسٹریبیوشن آف یہ جو ہے نمنس وہ چیک اور جو ریفلیکسز جو ہم وہ لوگ کہتے ہیں تھوڑی مار کے ڈاکٹر صاحب کیا کرنے لگے آپ, وہ جو ہم ریفلیکسز چیک کر رہے ہوتے ہیں نی جرک یا اینکل ریفلیکسز, یہ وہ ہم پھر ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے لیول پہ کون سی ڈسک پرولیپس ہوئی ہے, کس نرو کو دبا رہی ہے, وہ کتنی زیادہ ہے کم ہے. کلینکلی ہم بہت سارا کلینکل ایگزامینیشن سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے, اس کا ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے اور کیوں ہے. تو ریڑھ کی ہڈی کے مسائل, اس کی وجوہات, اس کے علاج کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. پروفیسر ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اور بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد.